السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ بکرے کی کہانی، بکرے کی زبانی۔ ایک بکرے کی آپ بیتی جسے ایک دن قربان ہونا تھا۔ میں ایک صاف ستھرے گھر میں رہتا تھا۔ میرا مالک بہت خوش اخلاق انسان تھا۔ وہ مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، ہر وقت میرا خیال رکھتا تھا۔ ابھی میں چھوٹا سا ہی تھا جب میرے مالک نے میری دیکھ بھال شروع کی۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، مجھے وقت پر کھانا دیتا اور کبھی بلا وجہ مجھے نہیں ڈانٹتا تھا۔ میرے مالک کے 2 چھوٹے بچے بھی تھے، وہ بھی مجھ سے بے حد پیار کرتے تھے۔ پیار سے میری پیٹھ سہلاتے تو میں خوشی سے نہال ہو جاتا تھا۔ میں صبح سویرے خود ہی سیر کو نکل جاتا اور کچھ ہی دور رہنے والے اپنے دوستوں سے بھی مل لیتا، انہیں اپنے مالک کی باتیں سناتا اور پھر مقررہ وقت پر واپس آ کر کھانا بھی کھا لیتا اور دن بھر اپنے مالک کے گھر اور کبھی گھر سے باہر گھومتا رہتا۔ ہرے بھرے پتے اور نرم گھاس کھا کر میں کافی صحت مند ہو گیا تھا۔ میرے مالک کے دونوں بچوں کا مجھ سے پیار بہت عجیب تھا۔ وہ اپنی زبان میں نہ جانے مجھے کیا کچھ سناتے رہتے اور میں چپ چاپ بس انہیں دیکھتا۔ وہ کبھی کبھی گھنٹوں میرے پاس بیٹھے رہتے تھے اور اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے کبھی میری گردن کو پکڑنے کی ناکام کوشش کرتے اور کبھی میرے لمبے لمبے کانوں کو ہاتھ لگا کر خوش ہوتے تھے۔ میں اس گھر میں بہت خوش تھا، مجھے انسان اچھے لگنے لگے تھے۔ میں سوچتا تھا کہ یہ سب انسان کتنے پیارے ہوتے ہیں جو ہم جانوروں سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کبھی اپنے دوستوں کی باتوں کا یقین نہیں کیا جو یہ کہتے تھے کہ انسان بہت برے ہوتے ہیں اور وہ جانوروں سے برا سلوک کرتے ہیں۔ میں ان کی باتوں کا اس لیے یقین نہیں کرتا تھا کیونکہ میں خود بہت شرارتی بھی تھا اور خوب شرارتیں کرتا تھا۔ لیکن میرے مالک نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا تھا۔ میرا مالک بہت غریب آدمی تھا، وہ اپنی آمدنی سے بمشکل گزارا کر پاتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں مسلسل یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا مالک بہت پریشان رہنے لگا ہے۔ اس کی نظر جب بھی مجھ پر پڑتی تو وہ اداس اور غمگین ہو جاتا تھا۔ اگلی صبح میں معمول کے مطابق جب کچھ ہی دور اپنے دوستوں سے ملنے گیا تو وہاں بہت کم تعداد میں میرے دوست کھڑے تھے۔ میں نے ایک قدرے بڑی عمر کے دوست سے جا کر پوچھا کہ سب کہاں چلے گئے، تو اس نے مجھے ایک الگ ہی کہانی سنا دی۔ اس نے کہا عید الاضحیٰ آنے والی ہے، اس میں مسلمان اللہ کے حکم سے جانور ذبح کر کے قربانی کی سنت پوری کرتے ہیں۔ ہم بکروں اور بکریوں سمیت اونٹ، بیل، بھیڑ وغیرہ کی قربانی کی جاتی ہے۔ گزشتہ کل ایک بڑی سی گاڑی میں کچھ لوگ آئے اور ہمارے مالکوں کو ہمارے ساتھیوں کی قیمت دے کر اپنے ساتھ لے گئے تاکہ وہاں جا کر منڈی میں انہیں فروخت کیا جائے۔ ہم سب بھی اسی انتظار میں ہیں کہ نہ جانے کب کوئی آئے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جائے۔
میں یہ سب سن کر حیران تو بہت ہوا، لیکن آہستہ آہستہ مجھے سب باتیں سمجھ میں آ گئی۔ مجھے اپنے مالک کے غمگین ہونے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ میرا مالک بھی مجھے یوں ہی ایک دن فروخت کر کے اپنے اوپر چڑھا ہوا بہت سا قرضہ اتارے گا، لیکن میری جدائی کا سوچ کر وہ اداس اور غمگین ہو جاتا ہے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے، آس پاس رہنے والے میرے سب دوست چلے گئے، لیکن میرے مالک کے پاس مجھے خریدنے کے لیے کوئی نہ آیا، شاید اس لیے کہ میں اکلوتا تھا اور خریدنے والوں کو اکٹھے جانور خریدنے تھے۔ میرا مالک یہ صورتحال دیکھ کر اور بھی پریشان ہو گیا تھا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود مجھے لے جا کر شہر میں فروخت کرے گا۔ چنانچہ ایک دن صبح کو میرے مالک نے میرے گلے میں رسی ڈالی اور مجھے گھر کے دروازے تک لے آیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے مالک کے دونوں بچے بھی مجھے پرنم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جیسے الوداع کہہ رہے ہو۔ میں نے اپنے منہ سے مخصوص آواز نکال کر انہیں آخری بار دیکھا اور ہم رخصت ہو گئے۔ بکرا منڈی میں نہ جانے کہاں کہاں سے جانور لائے گئے تھے۔ بکرے خریدنے والوں کا بھی بہت ہجوم تھا۔ میرے مالک نے میرے سفید جسم پر مہندی لگائی ہوئی تھی تاکہ میں اور بھی خوبصورت نظر آؤں۔ ابھی میں منہ اٹھائے بکرا منڈی کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ دو ہٹے کٹے مشٹنڈے نوجوان میرے مالک کے پاس آئے اور میرے بارے میں پوچھنے لگے۔ انسانوں کے ساتھ رہ کر مجھے ان کی باتیں سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اچانک ان دونوں نوجوانوں نے اپنے گندے ہاتھوں سے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور میرا منہ کھول کر کچھ دیکھنے لگے۔ مجھے ان کے ہاتھوں سے بدبو آ رہی تھی۔ آخر اس نے میرے منہ میں موجود دانتوں کو دیکھ کر میرا منہ چھوڑ دیا۔ میں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن ابھی میری آزمائش باقی تھی۔ میرا منہ چھوڑ کر وہ میری گردن پر ہاتھ پھیرنے لگا، کبھی میری ٹانگ اور کبھی میری پیٹھ پر اپنے گندے ہاتھ لگا کر منہ سے کچھ بڑبڑاتا تھا۔ آخر کار وہ دونوں چلے گئے اور میں نے شکر ادا کیا کہ ان کو میں پسند نہیں آیا۔ ان دونوں کے جانے کی دیر تھی کہ اب تو ہر کوئی مجھے دیکھنے آ رہا تھا۔ میں ہر کسی کو اپنی آزمائش کروا کر تھک گیا تھا۔ بار بار منہ کھول کھول کر میرے جبڑوں کو درد ہونے لگا تھا۔ نہ جانا یہ سب میرے منہ میں کیا تلاش کر رہے تھے۔ خدا خدا کر کے رات کا وقت ہوا اور بکرا منڈی میں کچھ سکون نظر آنے لگا۔ میرا تھکن کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ میرے مالک نے میرے گلے میں پڑی ہوئی رسی کے دوسرے کنارے کو اپنے پاؤں سے باندھا اور خود وہیں زمین پر لیٹ گیا۔ میں بھی وہیں بیٹھ کر اونگنے لگا اور نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ اچانک تیز شور و گل سے میری آنکھ کھلی۔ سورج ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا اور منڈی میں پھر وہی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ آج مسلسل رش زیادہ ہوتا جا رہا تھا اور مجھے دیکھنے والوں میں ایک بوڑھا اور دو چھوٹے بچوں کے ساتھ آیا۔ وہ دونوں چھوٹے بچے بہت شرارتی تھے۔ ایک نے میرا سینگ پکڑ لیا اور دوسرا میری ٹانگ کھینچنے لگا۔ میرا غصے کے مارے برا حال ہو گیا۔ دل تو بہت چاہا کہ ایک ٹانگ آج ان دونوں کو ماروں، لیکن اپنے مالک کو دیکھ کر رک گیا۔
اس بوڑھے نے بھی حسب معمول کانپتے ہاتھوں سے میرے منہ میں موجود دانتوں کو غور سے دیکھا اور چھوڑ دیا۔ میں دل میں سوچنے لگا کہ شاید میرے گندے دانتوں کو دیکھ کر میں انہیں پسند نہیں آتا، اور بات بھی یہی تھی۔ میں ہمیشہ اپنے دانتوں کو صاف رکھتا تھا۔ یہاں شہر میں گندا پانی اور سوکھی سڑی گھاس کھا کر میرے دانتوں پر بہت میل جم گئی تھی، اور انہیں شاید سفید دانتوں والا بکرا چاہیے تھا۔ یہ دن بھی جیسے تیسے گزر گیا۔ آج منڈی میں میرا تیسرا دن تھا۔ میرے مالک کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ اول میں کسی کو پسند نہیں آتا تھا، اور جو پسند کر لیتا وہ میری قیمت سن کر کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ آج بھی میری منڈی کا رش پہلے سے بھی زیادہ ہو گیا تھا۔ مجھے مسلسل گندا پانی اور مرجھائی گھاس کھاتے ہوئے تیسرا دن ہو چکا تھا، لیکن میں نے اپنے مالک کی وجہ سے کوئی شکوہ نہ کیا تھا۔ میرے مالک نے مجھے ہمیشہ اچھا کھانے کو دیا۔ آج مجھے اس کے مشکل وقت میں کام آنا تھا۔ حسب معمول آج بھی میرے منہ کو معدد بار کھولا گیا، اور ہر آنے والے نے میرے دانتوں کو آنکھیں مٹکا مٹکا کر دیکھا۔ میرا دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ جو بھی میرے پاس مجھے دیکھنے کے لیے آئے، میں خود ہی اس کے ہاتھ لگانے سے پہلے اپنا منہ کھول کر دکھا دوں۔ آج بھی میں کسی کو پسند نہیں آیا تھا۔ وہ میری قیمت سن کر بھاگ جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ میں گاؤں کا پلا بڑا ایک صحت مند بکرا تھا۔ میرے مالک نے تو میری اچھی قیمت لگانی تھی، اور میں خوبصورت اتنا تھا کہ اکثر میری منڈی والے ساتھی بکرے مجھے دیکھ کر آہیں بھرتے تھے کہ کیسا گبرو جوان پکڑا ہے۔ عید میں تھوڑے ہی دن رہ گئے تھے۔ آج منڈی میں مجھے چوتھا دن شروع ہو چکا تھا۔ میں آج کافی بن سنور کر کھڑا تھا۔ میرے مالک نے مہندی لگا کر خوب تیار کیا تھا۔ شام کا وقت قریب تھا کہ ایک بڑی عمر کا آدمی اپنے 3 چھوٹے بچوں کے ساتھ میرے پاس آیا۔ مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگا اور میرے مالک سے میری قیمت پوچھی۔ وہ اپنے لباس اور واضح قطعے سے امیر گھرانے کا لگ رہا تھا۔ آخر کار میں اسے پسند آ گیا۔ میرے مالک نے قیمت لے کر میری رسی اس آدمی کو تھما دی، اور میرا مالک میری پیٹھ کو سہلانے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اب مجھے کسی اور کے ہاں جانا ہوگا۔ میرا مالک اب کوئی اور ہوگا۔ وہ آدمی مجھے اپنی کار تک لے آیا، اور ہم ایک مختصر سفر کے بعد ایک عالی شان گھر کے گیٹ پر جا کر رکے۔ بکرا آ گیا، بکرا آ گیا۔ گھر کے سب بچے اونچی اونچی آواز میں چلا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ہر کوئی اشتیاق سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ گھر کے صحن کے ایک کونے میں مجھے باندھ دیا گیا۔ گھر میں موجود بچے بہت حد تک شرارتی واقع ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ کوئی میری سینگ پکڑتا تو کوئی میری ٹانگ کھینچتا، کوئی میرے کانوں پر مارتا تو کوئی میرے بالوں کو کھینچتا۔ آخر کب تک برداشت کرتا؟ میں نے ایک بچے کو ہلکی سی ٹکر ماری۔ یہ دیکھ کر مجھ سے سارے بچے دور ہٹ گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا۔ کم وقت جب سے آیا ہوں کسی نے نہ پانی پوچھا نہ کھانے کا۔ میرا غصہ دوبر ہو گیا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر ان بچوں کو دیکھا تو مجھے دور ایک چھوٹا سا بچہ نظر آیا جو بہت محبت سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے گھر میں بڑی گھاس لا کر میرے سامنے ڈالی اور پانی بھی لا دیا۔ میں نے ممنونیت بھری نظروں سے اس بچے کو دیکھا اور دل میں خوش ہوا کہ چلو کوئی تو ہے میرا خیال رکھنے والا۔ عید میں صرف ایک روز باقی تھا۔
ایک بڑی بی میرے پاس سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے لائی اور بار بار میرے منہ میں ڈالنے لگی۔ میں نے سوچا ان شہر والوں کو یہ بھی پتا نہیں کہ ایک بکرے کو کیا کھانا دیا جاتا ہے۔ میں نے وہ سوکھے ٹکڑے نہیں کھائے اور زور زور سے آوازیں نکالنے لگا۔ وہ بڑی بی غصے میں آ گئی اور بولی، اس کے نخرے تو دیکھو، نہ کچھ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، بس بول بول کر دماغ کھا جاتا ہے۔ میں پہلے ہی گاؤں کو یاد کر کے بہت اداس تھا، اوپر سے اس بڑی بی کی باتیں سن کر بہت افسوس ہونے لگا۔ دل تو چاہا ایک زوردار ٹکر اس بڑی بی کو بھی جڑ دوں، لیکن صبر کیا اور کچھ نہ کہا۔ شام کو سب گھر والے اکٹھے ہو کر مجھے دیکھنے آئے تو ایک چھوٹا بچہ کہنے لگا، امی اس کا دودھ کب نکالیں گے؟ مجھے یہ سن کر دل ہی دل میں بہت ہنسی آئی اور سب گھر والے بھی ہنسنے لگے۔ جب سب گھر والے چلے گئے تو وہی کل والا بچہ جسے سب گھر والے حارث کہہ کر بلاتے تھے وہ میرے پاس آیا، پیار سے میری کمر کو سہلانے لگا اور پھر رسی کھول کر مجھے باہر گھمانے کے لیے لے گیا۔ میں جہاں جانا چاہتا وہ میری رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا تھا۔ اسے مجھ سے پیار ہو گیا تھا۔ وہ دن میں کئی بار گھر کے صحن میں آ کھڑا ہوتا اور مجھے دیکھتا رہتا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ میری قربانی کا دن نزدیک آ رہا تھا۔ مجھے پتا چل گیا تھا کہ مجھے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے چنا گیا ہے۔ میں جنت میں جاؤں گا اور وہیں عیش اور مزے سے رہوں گا۔ حارث مجھ سے مانوس ہو گیا تھا۔ حارث نے چاند رات کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اداسی بھرے لہجے میں اپنے بابا کو مخاطب کیا، بابا کیا یہ ہمیشہ ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتا؟ بابا نے حارث کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا، پیارے بیٹے کل ہم اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوگا، اسے اللہ جی خوش ہوں گے۔ اللہ جی کیوں خوش ہوں گے بھلا؟ حارث کے ننھے ذہن میں سوال آیا۔ بیٹے اس لیے کہ آج سے ہزاروں سال پہلے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اپنے لاڈلے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم ملا تو جوان بیٹے کی قد و قامت، اس کی خوب روئی اور اس کی محبت پر اللہ کی رضا غالب آ گئی۔ خود اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں رسی میں جکڑ لیے اور اللہ کے تئیں عقیدت بھری محبت کا اظہار کرتے ہوئے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے حلق پر چھری چلا دی۔ اللہ کو ابراہیم سے امتحان لینا مقصود تھا اور وہ اس میں کامیاب ہو گیا۔ جس طرح نار نمرود ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی، اسی طرح اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چل رہی چھری اس کے جسم سے لہو کا ایک قطرہ بھی بہا نہ سکی۔ جنت سے جانور منگوایا گیا جسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح کر کے خون بہایا گیا۔ تب سے یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ امت مسلمہ کے فرزند ہر سال 10 ذی الحج کو کسی جانور کی قربانی پیش کر کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ یہ پست حوصلہ تیرا کیا ساتھ دیں گے، ادھر آ زندگی تجھے ہم جی لیں گے۔ حارث کو اس کا سوال کا جواب مل گیا تھا۔ چلو بیٹے اب سو جاؤ، صبح جلدی اٹھنا ہے۔ صبح عید قربان ہے۔ سب بچوں نے رنگ برنگے پیارے لباس پہنے ہوئے تھے، وہ بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ کسی کو میرا خیال تک نہ آیا، لیکن حارث عید کے دن بھی مجھے کھانا اور پانی دے رہا تھا۔ آج وہ اداس لگ رہا تھا، وہ میرے بارے میں بہت جذباتی ہو گیا تھا۔
سب مرد عید کی نماز پڑھ کر آئے اور مجھے گھر کے صحن میں ہی ذبح کرنے کا ارادہ کرنے لگے۔ میرے گلے سے رسی کو نکال دیا گیا، مجھے زمین پر لٹا کر اللہ کے حضور اس کی رضامندی کے لیے ذبح کیا جانے لگا۔ میں نے آخری بار جسے دیکھا وہ نعمان تھا۔ کمرے کی کھڑکی سے جھانکتا ہوا وہ مجھے اپنی بھیگتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ مجھے آخری بار دیکھ رہا ہے۔ میں نعمان سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ کہہ نہ پایا۔ میں اسے کہنا چاہتا تھا کہ شکریہ نعمان، میرا خیال رکھنے کا، مجھے باہر سیر کروانے کا، مجھے پانی پلانے کا۔ اداس مت ہو، میں نہ سہی، میرا کوئی نہ کوئی دوست پھر آئے گا، ہر سال آتا رہے گا۔ تم بس ہر سال اسی طرح اپنے قربانی کے بکرے کا خیال رکھ کر اسے رخصت کر دیا کرنا۔ جزاک اللہ خیر۔ Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing